بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد کمال منہاس، ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر کورس کوڈ 436 سیرت طیبہ کا اگلے ٹاپک باب نمبر 2 حیات طیبہ مکی دور، اس کے ایک پوائنٹ شخصیت و کردار، جس میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شخصیت و کردار کو ڈسکس کریں گے پر ہوگا۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن میں آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اس کے علاوہ ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے ان سٹوڈنٹس تک یہ ویڈیوز پہنچ سکیں جن کو ان لیکچرز کی ضرورت ہے۔ جہاں تک بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شخصیت و کردار کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری رسول اور نبی بنا کر بھیجا تھا، اس لیے آپ کی پوری حفاظت فرمائی تھی۔ جس طرح قرآن کی حفاظت فرمائی تھی، اسی طرح صاحب قرآن کی بھی حفاظت فرمائی۔ دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر آپ کو تاریکی سے دور رکھا گیا کیونکہ آپ کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ معاشرے میں آپ کو اتنا ممتاز کر دیا گیا کہ لوگ آپ کو صادق و امین کہنے لگے۔ آپ کے اخلاق کو اتنا بلند فرمایا گیا، جو آپ کو دل کی آنکھوں سے دیکھتا آپ کا ہو جاتا، اور آپ کو اتنا حسین اور خوبصورت بنایا گیا کہ گویا بقول صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح چاہا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا گیا۔ جاہلیت کی برائیوں سے دوری۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی ایسے دور میں گزری ہے جب ہر طرف جہالت تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ سب سے الگ اور جدا گانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہم وطنوں کے رنگ میں نہ رنگے گئے بلکہ اپنا الگ رنگ جمایا۔ زندگی میں دو نازک موقع آئے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساز و سرود کی آواز سنی اور نہ کسی بت کو ہاتھ لگایا۔ پورا معاشرہ برائیوں میں ملوث تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر برائی سے دور رہے، نہ کبھی بتوں کے نام کی قربانی کا گوشت کھایا۔ اس معاشرے میں بعض قبائل کے ہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ایسا کرنے سے منع فرماتے اور لڑکیاں لے کر خود پرورش فرماتے تھے۔ آپ کسی لہو و لعب میں مبتلا نہ ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، میں نے کبھی کسی ایسی برائی کا ارادہ نہیں کیا جس کا زمانہ جاہلیت میں لوگ ارتکاب کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آگے بات کرتے ہیں لقب صادق و امین کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب صادق و امین، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کی وجہ سے رکھا گیا تھا۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں سے امانت داری اور دیانت داری ایسے نکل گئی ہے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، مگر یہی وہ خوبی ہے جس سے اقوام و افراد پہچانے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی دیانت داری اور امانت داری سے دوست و دشمن کے دل میں گر کیا، اور 25 سال کی عمر میں معاشرے میں وہ مقام حاصل کیا کہ سب نے یکساں زبان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کا لقب دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری پر پورا بھروسہ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسی امانت داری کی وجہ سے لاکھوں روپوں کا سامان دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کی مہم پر روانہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری ہی تھی جس سے متاثر ہو کر عرب کی اس متمول خاتون نے نکاح کا پیغام بھجوایا، جبکہ کئی سرداران قریش نکاح کی خواہش آپ رد کر چکی تھیں۔ تعمیر کعبہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کی وجہ سے آپ کو ثالث تسلیم کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام پیش کیا تو بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ جو شخص دنیاوی معاملات میں
جھوٹ اور خیانت سے کام نہیں لیتا، وہ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے، اس پیغام میں کیسے خیانت کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد اس حد تھا کہ دشمنوں سے مخالفت کے باوجود جبکہ جنگ بھی جاری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو انہیں دشمنوں کی خاطر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مکہ معظمہ کی امانت ہو وہ اس تک پہنچا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال و اسباب کی کچھ پرواہ نہ کی، وہ جاتا ہے تو جائے مگر امانتیں ضائع نہ ہوں۔ یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال دیانتداری و امانت داری۔ اگر بات کریں صداقت و سچائی کی تو علم یہ تھا کہ بعثت سے قبل ایک روز ایک شخص نے وعدہ کیا، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کریں، وہ وعدہ بھول گیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ 3 دن بعد یاد آیا تو فوراً دوڑا آیا کہ کیا دیکھتا ہے کہ آپ وہیں کھڑے ہیں جہاں کھڑے رہنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا۔ یہ تھا وعدے کا پاس اور قول کا لحاظ۔ اب بات کرتے ہیں اخلاق حسنہ کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن حکیم کا سب جو آئینہ ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن حکیم آپ کے اخلاق کی یوں گواہی دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کی اعلیٰ ترین بلندیوں پر فائز ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاقی خوبیوں کو مکمل کر دوں۔ آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جنہوں نے آپ کو قریب سے دیکھا اور پرکھا تھا، وہ یوں خراج عقیدت پیش کرتی ہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی فرماتے، یتیموں محتاجوں کی کفالت اور خبرگیری فرماتے، بے روزگاروں کو روزگار مہیا کرتے، مہمانوں کی خاطر مدارت کرتے اور مصائب و مشکلات میں لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا اعتراف تو اغیار کو بھی ہے۔ چنانچہ تھامس کارلائل اس الزام کو رد کرتے ہوئے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے لکھتا ہے، نہیں بلکہ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے عالم کو اپنا گرویدہ بنایا اور جزیرہ نمائے عرب کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ اب بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری حسن کی، تو یہاں پہ اس کو جو ہے سراپا کے ٹاپک سے شو کیا گیا ہے۔ حسن باطن کا اگر عالم آپ نے دیکھ ہی لیا ہے تو حسن ظاہر کا عالم دیکھنے دکھانے سے تعلق رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی خوبصورت جوان تھے، سب ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی تعریف کی ہے۔ ذرا آپ کا سراپا ملاحظہ فرمائیں۔ 14ویں کے چاند سا دمکتا چہرہ، کشادہ پیشانی، باریک گنجان اور خامدار آبرو، سفید سرخی مائل، چاندی سے ڈلا ہوا بدن، آنکھیں سیاہ، پلکیں دراز، پتلیاں کالی، نظریں نیچی نیچی اور شرمیلی، ناک اونچی، رخسار ہموار اور ہلکے پھلکے، دہن فراخ، دندان مبارک باریک، چمکدار اور خوشنما، ریش مبارک گھنی، برواں اور سینہ مبارک پر سایہ کیے ہوئے، گردن سراہی دار، چاندی کی طرح چمکتی ہوئی، دلربا خوشنما، سر مبارک بڑا، جسم پر موضوع اور جچا ہوا، بال سیاہ اور قدر خامدار، کبھی کان کی لو تک، کبھی شانوں تک، کبھی چھوٹی چھوٹی زلفیں لٹکی ہوئی، حسن کو دوبالا کرتی ہوئی، بدن گٹا ہوا، قد درمیانہ مگر سب سے ممتاز، پیٹ ستا ہوا، سینہ چوڑا اور فراخ، پشت پر مہر نبوت سے جو آراستہ تھی، کلائیاں دراز، ہتھیلیاں نرم فراخ، انگلیاں موزوں اور دراز، پنڈلیاں ستی ہوئی، پاؤں پر گوشت، تلوے قدرے گہرے، چال درمیانہ، نظر جاذبانہ، باتیں حکیمانہ، سلوک دل ربانہ، الغرض باطن بھی حسین، ظاہر بھی حسین، صورت بھی حسین، سیرت بھی حسین، حسن و جمال کا ایسا پیکر کہ کسی کو نہ ملا۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ والسلام۔